السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے لیے اور آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورۃ کاف کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ توجہ فرمائیں اور غور سے سنیں اور لائک اور سبسکرائب کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سبسکرائب کر دیا کرو تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے اور میں مزید آپ کے لیے حوصلے سے درس تیار کروں۔ تو ناظرین، پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین سنیں سورۃ کاف، یعنی میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 85ویں سورت ہے اور اسی سے 7ویں اور آخری منزل قرآن حکیم کے شروع ہوتی ہے۔ یہ قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 رکوع ہیں۔ اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ اس قرآن مجید کی طرف پوری توجہ کرو اور اس کو غور سے سنو، غور سے پڑھو، سمجھو، اور اس کے بعد تمہیں ذرا شک نہ رہے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ انسانوں ہی میں سے ایک انسان برے کاموں کے نتیجوں سے ڈرانے کے لیے آئے اور پھر اسی سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور جس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا اسے بدلہ ملے گا۔ یہ مانا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا اور اس کے اجزاء زمین میں بکھر جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ زمین نے انسان کے کون کون سے حصے گھٹائے ہیں اور وہ کہاں کہاں ہے، اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ ہم ہر جگہ سے سمیٹ کر ان اجزاء کو پھر اکٹھا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور انسان پھر زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ واقعی اور سچی بات ہے جو یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ اس میں مشکلیں مت پیدا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکلیں مت پیدا کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی قدرت سے پہچانو جو اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ظاہر ہے۔ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اسے انسان کی پہلی دفعہ یا دوسری بار بنانے میں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھو، اتنی بڑی چھت بغیر کسی نظر آنے والے سہارے کے کھڑی ہے اور جگمگ کر رہی ہے، نہ کوئی سوراخ دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی دراڑ نظر آتی ہے۔ پھر زمین کو دیکھو کہ وہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، وزنی پہاڑ اس پر کھڑے ہیں اور قسم قسم کی چیزیں اس میں اگ رہی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے پانی برسا کر میوے اور غلے زمین میں پیدا کیے ہیں۔ یہ زمین خشک اور مردہ ہونے کے باوجود بارش سے پھر ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس کو زندہ تشبیہ کہا گیا ہے، زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر کے پہلے لوگ تباہ ہوئے، تم اسے نہ مان کر اپنی تباہی کا سامان کیوں کر رہے ہو؟ انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے اور موت کو یاد رکھے، موت کے بعد کی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، وہ سب لکھا جا رہا ہے، یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا لکھا جا رہا ہے، اور قیامت میں وہ اپنے اعمال کے مطابق دوزخ میں جو دوزخی ہوگا، اعمال کے اپوزٹ چلا، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اپوزٹ چلا، یعنی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، نبیوں کو انکار کیا، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی اور قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی نہیں گزاری، تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ
وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، دنیا میں اس کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور نبیوں کی سنت کے اطاعت کرتے ہیں، نبیوں نے جو کچھ کہا اس کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ انسان اللہ سے منہ موڑ کر دنیا میں جن کو اپنا ساتھی بنا رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وہاں تو انہی کی نجات ہوگی جو دنیا میں بے دیکھے، یعنی غیب سے اللہ سے ڈرتا رہے گا اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے گا یا رجوع کرتا رہے گا، اس سے غافل نہ ہوگا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اس صورت میں دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانو اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری آخرت کی زندگی بھی خراب نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، اب میں قرآن آیات کے ذریعے آپ کو قرآن پاک کی سورت کاف اس کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرمایا سورت قاف، یعنی مر کر بھی جینا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن آیات کے مطابق، یعنی قاف والقرآن المجید۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے قاف، اس سورت کا نام ہے، کہتے ہیں قاف ہے سورت قسم کی، یعنی سورت قاف ہے، قسم ہے سورت کاف کی۔ اب یہاں پہ یعنی قرآن پاک کی سورت کاف کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ شاندار کی، یعنی قرآن مجید شاندار کی، معزز قرآن پاک کی سورت قاف جس کی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے۔ بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، انجاہم کے آیا ان کے پاس، منذر منہم ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا، فقال پس کہا، فقال الکافرون پس کہا، یعنی ان لوگوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا، وَإِذْ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، نہ ماننے والوں نے یہ بات ہے اچنبے کی، یعنی جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات بڑی عجیب اور چنبے کی لگتی ہے۔ پس فقال پس کہا، جب ہم مر گئے، ان کا کہنا تھا کہ ایزا کیا جب متنا مر جائیں گے یا ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو گئے مٹی، وَكُنَّا تو ہم مٹی بن گئے، تو پھر ذالکا یہ رجوع یہ لوٹنا کہے کا، بعید بہت دور کا ہے، یعنی بہت دور، ممکن ناممکن انہوں نے اس بات کو بنانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پہلے بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی اس کے بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قد علمنا ما تنقص، تحقیق جانا ہم نے جتنا گھٹاتی ہے، یعنی تنقص الارض زمین، منہم ان میں سے، وَإِنْ دَانَا کتاب حفیظہ اور ہمارے پاس کتاب ہے، یعنی محفوظ، جو لوہے یعنی آسمان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور انسانوں کے دلوں میں بھی محفوظ ہے، اور اس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ بات سچ ہے۔ بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا سچ کو، بالحق سچ کو، لما جب جاءہم جب وہ آیا ان کے پاس، فہم فی امری مری ان کے پاس وہ، بس وہ ایک بات میں ہے الجھے ہوئے، یعنی وہ ایک ہی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، کہ انسان کی ہڈیاں جو سینکڑوں کروڑوں برسوں سال پہلے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے تو سرما بن چکا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ زمین میں کیا گھٹا ہے اور کیا رہا ہے، وہ جہاں جہاں بھی اس کا پیس ہوگا وہ اکٹھا کر لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
انسان کا۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اس کی تشبیہ میں، اس کی تفسیر میں ارشاد ہے کہ قرآن مجید جو ایک عظیم الشان کتاب ہے اور ہر طرح سے توجہ کے قابل ہے، ہدایت نامہ ہے، دنیا گزارنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کسی عقل مند کو اس پر شبہ نہیں رہ سکتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی بھیجی ہوئی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ ایک ہم ہی جیسا انسان ایسی باتیں بنانے، جاننے اور سکھانے کا دعویٰ کرے جو ہم نہیں جانتے اور نہ وہ ہماری سمجھ میں آنے کے قابل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بھلا مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ واپس آنے کا راستہ بہت لمبا اور دور کا ہے، یعنی قرآن پاک میں جیسے فرمایا گیا ہے رجو بعید، یعنی بہت دور کا ہے۔ یہ ان کا خیال غلط ہے اور وہ غلط سوچتے ہیں یہ واپس آنے کا راستہ بہت لمبا اور دور کا نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ان کے بدن کے ذرہ ذرہ کا علم ہے کہ کون سا پیس زمین میں کہاں ہے، اگر دریا میں گرا ہے تو دریا میں بہ کر کہاں گیا ہے، اگر زمین بوس کیا ہے تو زمین میں اس کی مٹی بن کے اس کے ذرات کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اکٹھا کرنا کوئی مشکل کا بات نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن آیات میں فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین نے ان کے بدن میں سے کتنا گھٹا دیا ہے۔ وہ گھٹتے یعنی کٹے ہوئے حصے کہاں ہے، ایک ذرہ کو جہاں کہیں بھی ہو ہم جانتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور اسے پھر لا کر اس کی پہلی جگہ پر بٹھا سکتے ہیں، پہلی جگہ پر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک دفتر ہے جس میں ہر چیز لکھ کر محفوظ رکھ دی گئی ہے۔ اس کی شکل بدل سکتی ہے لیکن وہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ ان سے سچی بات کہی گئی ہے اور یہ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ بد نصیب ہیں، اپنے آپ اپنے گڑے میں گرنے والی بات ہے۔ ان کے خیالات صاف نہیں ہیں، وہ پیچیدہ اور الجھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین توجہ فرمائیں، قرآن پاک کی سورۃ کاف اس کی آیت نمبر 6 سے 7 8 یعنی قدرت کی نشانیاں۔ اب دیکھیں قدرت کی نشانیاں دیکھو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان قدرت کی نشانیوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے، یعنی سمجھنے کی بات ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اپنا گڑا خود ہی کھودتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے افلم ينظروا الى السماء، کیا پس نہیں دیکھتے وہ آسمان کی طرف، فوقہم کیف بنیناہا، اور اپنے اوپر کیسا بنایا ہم نے اس کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے اپنے اوپر کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، وما اور سجایا ہے، وزیناہا اور اسے ہم نے سجایا ہے، اور انہی وما لہا من فروج، اس کو اور نہیں اس کے واسطے کوئی سوراخ، یعنی یہاں پہ دیکھیں آسمان پر کوئی سوراخ نہیں ہے لیکن ہر جگہ پہ ستارے چمک رہے ہیں اور آسمان روشن ہو رہا ہے ترتیب سے۔ آسمان پر خوبصورت طریقے سے ستاروں کے ذریعے راستے بنائے ہیں اور اسے سجایا گیا ہے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے والارض مددناہا، اور زمین پھیلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھیلایا ہم نے، فرمایا جا رہا ہے اسے والقینا، اور ڈالا ہم نے فی ماہا رواسیا، اس میں پہاڑوں کو، یعنی زمین پہ پہاڑ تعینات کر دیے ہیں۔ زمین چونکہ گول ہے تو اس کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہاڑ بنائے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا، اور اگائی ہم نے، فیہا اس میں، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی چیزیں جو خوشنما بھی ہیں اور کھانے کے قابل ہیں، تبصرۃ و ذکر، سمجھانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے، لکل عبد، واسطے ہر بندہ، منیبن، توجہ کرنے والے کے، یعنی جو توجہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر، ان کے لیے یہ سب کچھ ان کے سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔
تو سنیں ذرا اس کی تفسیر. ارشاد ہے کہ جو لوگ مر کر دوبارہ جینے کا انکار کرتے ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی طرح نہیں پہچانا اور اس کی قدرت کا ٹھیک اندازہ بھی نہیں کیا. کیا انہیں آسمان نہیں سجائی دیتا جو ان کے سر پر ہر طرف چھایا ہوا ہے اور اس میں نہ کوئی دراڑ ہے اور نہ کوئی سوراخ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ شاندار چھت بغیر کسی ظاہری سہارے کے کھڑی ہے. پھر کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس قدر دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور اس پر بڑے بڑے بھاری بھرکم پہاڑ گڑے ہوئے ہیں اور اس میں ہر طرح کے خوشنما اور دل لبھانے والی چیزیں ہیں تاکہ زمین کا بیلنس برقرار رہے. پھل پھلواری میوے وغیرہ اگے ہوئے ہیں. یہ چیزیں ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے ہے اور جو اللہ کا بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا ہے اور اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار ہے یقیناً اس کے لیے ان چیزوں میں بہت سی باتیں سوجھ بوجھ پیدا کرنے والی ہیں اور موجود ہیں اور ان باتوں کی یاد دلانے والی ہیں جنہیں انسان غفلت میں پھنس کر بھول گیا ہے. جو دل سے متوجہ ہوگا وہ انہیں پائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تک کی شان کو سمجھے گا کہ ایک ذات ہے عظیم ہے عالی شان والا ہے جس نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے وہ اس پر یقین رکھے گا. اب ناظرین قدرت کی نشانیاں جز نمبر 2 ہے آیت نمبر 9 سے 11 تک توجہ فرمائے. یعنی وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مُبَارَكًا اور آسمان سے برکت کا پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. یعنی بارش کا جب پانی ہوتا ہے اسے برکت والا کہا گیا ہے. مان مبارکن پانی برکت والا. فَأَنبَتْنَاهَا پھر اگایا ہم نے بِهِ جَنَّةً اس میں باغوں کو. وَحَبًّا اور دانے والے یعنی وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور کٹتی کھیتیاں. یعنی جو پہلی فصل تیار ہو جاتی ہے وہ کٹ جاتی ہے پھر دوسری فصل زمین کو ہموار کیا جاتا ہے بارش کا پانی آتا ہے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے دوسری فصل اس میں بجائی کی جاتی ہے بیجی جاتی ہے اور پھر اس میں بیج ڈال کر دوبارہ فصل تیار دوبارہ پودے نکلتے ہیں اور وہ جو جس زراعت کا فصل بیج ہوتا ہے اس کے مطابق جو جوار باجرہ ایسی فصلیں اگتی ہیں اور وہ انسان کو عقل شعور دیا اور وہ اپنی شعور سے اس میں جو ہے اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ فصل تیار ہوتی ہے اور دوبارہ کٹتی ہے. یہ بار بار ریسائیکل ہوتا ہے ایسے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا اور سمجھو کہ درخت لمبے لمبے جس کے لیے طلعٌ نضید خوشہ ہے گھٹا ہوا. یعنی رزقاً لمبے لمبے کھجور کے درخت جن پر گچھے لگتے ہیں کھجور کے. رزقاً للعباد روزی واسطے بندوں کے انسانوں کی یہ روزی کا ذریعہ ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ اور زندہ کیا ہم نے بلدتاً اس سے ملک میتاً مردہ کو. کذالک الخروج اسی طرح ہے پھر زندہ ہو کر نکلنا. یعنی اسی طرح جس طرح فصلیں اگتی ہیں اور پھر کٹائی ہو جاتی ہے اسی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے اور دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہ سلسلہ جو ہے آ رہا ہے جا رہا ہے. انسان کا جو ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدائش کا جو ذریعہ رکھا ہے پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں. اگر سارے ہی زندہ رہ جاتے دنیا پہ تو دنیا پہ سما نہ پاتے لیکن اللہ کی قدرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ نہ سما پائے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں اور آخر ایک وقت آئے گا قیامت کے دن سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. ارشاد ہے کہ غور سے سنیں اس کی تفسیر کہ پھر اس پر غور کرو کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر جس سے ہر چیز بڑھتی اور پھولتی ہے پھر اس سے زمین میں باغ اگائے جن میں میوہ اور درخت پھلتے پھولتے ہیں اور ان سے بغیر کاٹے میوہ حاصل ہوتا ہے اور غلہ پیدا کیا جس سے کھیت کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے. کھجور کے لمبے لمبے اور اونچے اونچے درختوں کو دیکھ کر ان میں کیسے گٹے ہوئے اور گچھے ہوتے ہیں
خوشے لگتے ہیں، اور یہ سب ہم نے اپنے بندوں کے لیے رزق کا سامان کیا ہے۔ اور یہی پانی ہے کہ جب برستا ہے تو مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے اور مرجھائی ہوئی زمین پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان سب چیزوں پر غور کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت صاف نظر آتی ہے، خاص کر پانی سے مردہ زمین میں دوبارہ جان پڑ جاتی ہے۔ جان پڑتی دیکھ کر کسی عقل مند کو اس میں شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اسی طرح انسان مردہ ہو کر پھر زندہ ہوگا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس زمین کے زندہ کرنے کا پانی ہے، ایسے ہی انسان اس ذات کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایسا پانی بھی ہے جس سے مردہ انسان زندہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، منکروں کا انجام، اب یہ قرآن پاک کی سورۃ کاف، اس کی آیت نمبر 13 سے 15 تک ہے، یعنی 12 سے 15 تک سنیں ذرا۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الراس، یعنی جھٹلایا پہلے ان سے نوح کی قوم نے اور اصحاب الرس نے و سمود اور سمود نے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے عاد فرعون، اور عاد نے اور فرعون نے، یعنی یہ ان لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا، جن کی امتوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا۔ اخوان لوط، اور برادروں نے لوط کے، اصحاب الایکۃ، اور بن والوں نے، اور قومی تبی، اور تبا کی قوم نے، کلو کذب الرسل، سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید، بس ٹھیک ہو گیا ڈرانا میرا، آئینا، بس کیا تھک گئے ہم، بالحق بنا کر پہلی بار، بالخلق الاول، یعنی پہلی بار بنا کر ہم تھک گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوالیہ فکرہ کہا ہے کہ ہم نہیں تھکے، بلکہ بے شک، فحق کا بعید، بے شک ٹھیک ہو گیا، یعنی بل ہم فی، نہیں بلکہ وہ شک، لبسن شک میں ہے، من خلق جدید، پیدائش سے نہیں، یعنی وہ اس بات میں شک میں ہے کہ نئی پیدائش دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کے لیے بہت آسان ہے، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے نے اپنے آپ کو جھاؤں میں ڈالنے کے لیے اس قسم کے سوالات پیغمبروں سے کرتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل کا اور اس کے رسول کا انکار کر کے کسی نے بھی پھل نہ پایا، بلکہ انکار کرنے والے بری طرح ہلاک ہوئے، اور ان کو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا دی۔ دیکھو کتنی قومیں تمہارے ملک یعنی عربوں کے گردا گرد رہتی تھی، اور فرعون کا مصر کا بادشاہ تھا، فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ کہلاتا تھا، وہ بھی ہلاک ہوا ود اپنی قوم کے۔ یہ لوگ اپنی شان و شوکت اور قوت پر گھمنڈ کر کے اللہ عز و جل کا انکار کر بیٹھے تھے اور اس کے رسولوں کا کہنا ٹھکرا دیا، بلکہ ان کو اذیتیں پہنچائے۔ ان سب کا حال تمہیں معلوم ہے۔ تو قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں بھی ان کا ذکر تفصیل سے آیا ہے، جو میں آج کل میری دوسری ویڈیو میں بیان کر رہی ہوں۔ ان کا انجام دنیا میں بھی بہت برا ہے اور آخرت میں بھی، یعنی 1 by 1 میں نے ان کے انجام کے بارے میں بتایا ہے، اور آخرت میں بھی یہ بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھوٹا سمجھا، جو ان کے پاس سمجھانے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی عذاب آ پڑا ہے جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا۔ قیامت آئے گی تو ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ وہی عذاب ہے جس سے تم رسول پیغمبر تمہیں بتاتے تھے اور تم اسے جھٹلاتے تھے۔ اے لوگوں، تمہیں ان کے حالات سن کر ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانو اور اس کے رسولوں کے کہنے پر چلو، اور مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر ایمان لاؤ۔ ارشاد ہے کہ ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک نہیں گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن آیت کے ذریعے فرماتے ہیں لوگوں کا دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرنا اور ان کی پریشانی خیال اور شوق و شبہ کا نتیجہ ہے، اور نہ ہماری قدرت میں سب کچھ، ورنہ ہماری قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کا دوبارہ قیامت آنا اور دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنا
حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان ہے۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ سورۃ کاف ہی کے آگے والی آیات کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دین کے پانچوں کا ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کریں، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ہر حال میں کریں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔